اچھا شوکت پراچا صاحب، اب 2 سال کے بعد شہباز شریف صاحب تو برس پڑے پی ٹی آئی پر، بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 3 سال کیسے گزارنے ہیں. ان اگلے 3 سال میں کیا چیزیں فکس کرنے کی ضرورت ہے، کدھر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج ہی عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ اب پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پر چلنا شروع ہو گئی ہے اینڈ تھنگز ول اونلی امپروو فردر آن. ایسے میں اگلے 3 سال کو آپ کیسے دیکھتے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے ان کا ٹویٹ آیا ہے، لیکن انہوں نے تو 25 جولائی 2018 کو بھی یہی کہا تھا. انہوں نے پھر جب پہلی تقریر کی تو 100 دن کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، پھر انہوں نے 6 مہینے کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا ہمیں سال دے دیں، انہوں نے یہی کہا تھا. آج جو بات کر رہے ہیں، میں پھر دعا کرتا ہوں خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن جو آثار ہیں وہ آثار اس ڈائریکشن میں نہیں ملتے. ایک ہی بات یہ بات حکومت کرتی ہے کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی رہنے ہی نہیں دی ملک میں، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فرق کیا پڑے گا؟ امپورٹس آپ کی ختم ہو گئیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، یعنی ٹویسٹ دینے والی بات ہے کہ جی ہماری صرف 20% کم ہوں گی، لوگوں کی تو 80% کم ہوئی ہیں. بھائی چھوڑیں، وہ بڑے ملک ہیں. ہماری تو جو میجر انکم ہے ایکسپورٹ سے، وہ تو ایک پیپلز پارٹی کے دور میں $25 ارب تک گئی تھی، باقی تو آپ کے دور میں تو 19-20 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئی. $22 ارب کا کہتے رہے، اب پتہ نہیں فائنل فگر کیا ہے، مجھے اس وقت علم نہیں ہے. تو جب یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جی اتنے کروڑ روپے بچا لیے، وزیر اعظم نے خرچہ بچا لیا. اور خدا کے لیے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ملک کی انکم کتنی بڑھائی، آپ نے جی ڈی پی کتنا بڑھایا، آپ نے گروتھ کتنی بڑھائی، آپ کے دور میں ایکسپورٹس کتنی بڑھی، آپ نے عام لوگوں کا پر کیپٹا انکم جسے کہا جاتا ہے، عام لوگوں کی آمدنی بڑھانے کے مواقع کیا پیدا کیے، آپ نے روزگار کتنے مواقع پیدا کیے. یہ جو کہنا نا، یہ چھوٹے ذہن کی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہم نے جی کچن سے 1 کروڑ کم کر دی ہے، ہم نے فورن ٹور سے 2 کروڑ کم کر دی ہے، اس سے ملک چلا کرتے ہیں. اگر آپ 1 ارب روپے اگر بجٹ ہے اور اس میں سے آپ نے 2 کروڑ بچا لیے ہیں، بڑا اچھا کام کیا آپ نے، یہ قابل داد ہے. لیکن کیا یہ ملک چلانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں؟ ملک تو آپ چلائیں، آپ کہیں کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ لے کے آ گئے ہیں، ہماری پالیسیز کی وجہ سے، ہماری پالیسیز میں استحکام کی وجہ سے، ہماری پالیسیز کی اچھی آؤٹ لک کی وجہ سے دنیا اٹریکٹ ہوئی ہے اور دنیا انویسٹ کر رہی ہے. انویسٹمنٹ آئے گی، روزگار آئے گا، انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کا فوریکس اسٹیبل ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی آگے چلے گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. یہ کیا مذاق ہے کہ جی وہ اس کے دور میں وہ دورے پہ گئے تھے 7 کروڑ لگایا تھا، یہ دورے پہ گئے تو 2 کروڑ لگائے. شوکت پراچا صاحب آپ ہی بتا دینا سولوشن کیا کریں اگلے 3 سال میں ڈیفرنٹ، کیا جو 2 سال میں کیا اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ اگلے 3 سال میں کیا کس جگہ پر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹرو سینس کی تبدیلی؟ نہیں دیکھیے، میری سیٹسفیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ایک جرنلسٹ ہوں. میں اگلے 3 سال بھی میں نے اپنا اسی طرح کام کرنا ہے اور میں نے اپنی روزی کمانی ہے. رائٹ. لیکن میں تو شروع ہی آپ سے بات کی کہ لوگوں کی دلچسپی، لوگوں کی سیٹسفیکشن. تو پراچا صاحب آپ اور ہم لوگ ہی ہیں نا، ایک تو ہم جرنلسٹ تو چلیے ہیں، ہم اپنی جو رسپانسبلٹیز، پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی تو ہیں نا، آثار تو جتنی بھی پالیسیز ہوتے ہیں اس کے اثرات تو ہم پر بھی پڑتے ہیں. تو آپ کی نظر میں پالیسیز کی تبدیلی اگلے 3 سال میں کیا ہونی چاہیے؟ مجھے تو کوئی پالیسی کی تبدیلی نظر نہیں آتی. یہ غیر یقینی ہے اس ملک میں، اور یہ غیر یقینی جو ہے وہ کرپل کر رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کنسرنڈ ہیں ان کو کرپل کر رہی ہے، بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں بیٹھ کے، وہ بھی اس غیر یقینی کو عجیب سی صورتحال کے تناظر میں دیکھتے ہیں. مثلاً ہم شفٹ ہو رہی ہے، ہماری پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، جی اب ہمارا مستقبل فلاں ملک کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، ہمارا فیوچر فلاں کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے. یہ سسٹینیبلٹی کی باتیں ہیں. آپ کہیں کہ نہیں اب ہم ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا. میں پھر کہوں گا
کہ ملک کے اندر جو کچھ ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہمارا مستقبل اگر وابستہ ہے تو اپنے لوگوں کی فیوچر کے ساتھ، ان کی خوشحالی کے ساتھ اور ان کو اوپر لانے سے وابستہ ہے. اس لیے جب آپ کی پرائرٹی آپ کے لوگ ہوں گے، نہ کہ ارد گرد کا انوائرمنٹ ہوگا، نہ کہ کوئی اور ایلیمنٹس ہوں گے آپ کی فوکس میں، تو پھر جا کے ملک سٹیبل ہوتے ہیں. عوام کے بارے میں ایک آٹا ہے، میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں نا، میں گندم کی بات کر رہا ہوں، میں آٹے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے ملک کا 80-90% ہے، ان کے لیے تو آٹا ہی فیسٹیوٹی ہوتی ہے کہ رج کے روٹی کھا لی ہے جی، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے ہیں. آپ ان سے نوالا چھین رہے ہیں، وہ آٹا مہنگا کر رہے ہیں. خود آپ کے وزراء کہہ دیتے ہیں کہ 6 ملین میٹرک ٹن گندم آئی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. Right. یہ آپ کی گورننس ہے، یہ آپ کی مینجمنٹ ہے، یہ آپ کی حکومت ہے. پتہ کریں وہ 6 ملین ٹن مافیا کر کے کون سا مافیا کھا گیا ہے، کس نے پتہ کرنا ہے؟ وہ شہباز شریف نے پتہ کرنا ہے، وہ بلاول نے پتہ کرنا ہے، وہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے پتہ کرنا ہے. آج تک کوئی جواب آیا ہے کہ 6 ملین ٹن ویٹ کدھر چلی گئی؟ Right. اس لیے غیر یقینی ہے یہاں پر. میں کوئی 3 سال کی نہ کوئی پروجیکشن دے سکتا ہوں، نہ کوئی پریڈکشن دے رہا ہوں. آپ رائٹ، مجھے کامران کی طرف جانے دیں. اس سے پہلے